بسم اللہ الرحمن الرحیم قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم۔ یعقوب علیہ السلام یوسف کے معاملے میں ان سب سے غیر مطمئن ہو چکے تھے تو سابق پر قیاس کر کے فرمانے لگے کہ بنیامین چوری میں ماخوذ نہیں ہوا بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے۔ سو خیر مثل سابق صبر ہی کروں گا جس میں شکایت کا نام نہ ہوگا۔ مجھ کو اللہ سے امید ہے ان سب کو یعنی یوسف اور بنیامین اور جو بڑا بھائی اب مصر میں رہ گیا ہے ان تینوں کو مجھ تک پہنچا دے گا، کیونکہ وہ حقیقت حال سے خوب واقف ہے، اس لیے اس کو سب کی خبر ہے کہ کہاں کہاں اور کس کس حال میں ہے، اور وہ بڑی حکمت والا ہے، جب ملانا چاہے گا تو ہزاروں اسباب اور تدابیر درست کر دے گا۔ اور یہ جواب دے کر بوجہ اس کے ان سے رنج پہنچا تھا ان سے دوسری طرف رخ کر لیا، اور بوجہ اس کے کہ اس نئے غم سے وہ پرانا غم اور تازہ ہو گیا، یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے کہنے لگے، ہائے یوسف، افسوس اور غم سے روتے روتے ان کی آنکھیں سفید پڑ گئیں، کیونکہ زیادہ رونے سے سیاہی آنکھوں کی کم ہو جاتی ہے اور آنکھیں بے رونق یا بالکل بے نور ہو جاتی ہیں، اور وہ غم سے جی میں گھٹا کرتے تھے، کیونکہ شدت غم کے ساتھ جب شدت ضبط ہوگا جیسا کہ صابرین کی شان ہے تو قسم کی کیفیت پیدا ہوگی۔ بیٹے کہنے لگے، باخدا معلوم ہوتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ یوسف کی یادگیری میں لگے رہو گے، یہاں تک کہ گل کا جام با لب ہو جاؤ گے، یا یہ کہ بالکل ہی مر جاؤ گے، تو اتنے غم سے فائدہ کیا؟ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، تم کو میرے رونے سے کیا بحث، میں تو اپنے رنج اور غم کی فریاد صرف اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں، تم سے تو کچھ نہیں کہتا، اور اللہ کی باتوں کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ باتوں سے مراد یا تو لطف و کرم اور رحمت اتمم ہے، یا بامراد الہام ہے، ان سب سے ملنے کا جو بلا واسطہ یا باواسطہ خواب یوسف علیہ السلام کے، جس کی تعبیر اب تک واقعہ نہیں ہوئی تھی اور واقعہ ہونا اس کا ضرور ہے، اے میرے بیٹو، اظہار غم تو صرف اللہ کی جناب میں کرتا ہوں، مسبب الاسباب وہی ہے، لیکن ظاہری تدبیر تم بھی کرو گے۔ ایک بار پھر سفر میں جاؤ اور یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو تلاش کرو، یعنی اس فکر و تدبیر کی جستجو کرو جس سے یوسف علیہ السلام کا نشان ملے اور بنیامین کو رہائی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے صاحبزادے بنیامین کی مصر میں گرفتاری کے بعد ان کے بھائی وطن واپس آئے اور یعقوب علیہ السلام کو یہ ماجرا سنایا اور یقین دلانا چاہا کہ ہم اس واقعے میں بالکل سچے ہیں، آپ اس بات کی تصدیق مصر کے لوگوں سے بھی کر سکتے ہیں، اور جو قافلہ ہمارے ساتھ مصر سے کنعان آیا ہے اس سے بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ بنیامین کی چوری پکڑی گئی، اس لیے وہ گرفتار ہو گئے۔ یعقوب علیہ السلام کو چونکہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ان صاحبزادوں کا جھوٹ ثابت ہو چکا تھا، اس لیے اس مرتبہ بھی یقین نہیں آیا، اور اگرچہ فی الواقعہ اس وقت انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، اس لیے اس موقع پر بھی وہی کلمات فرمائے جو یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کے وقت فرمائے تھے، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، یعنی یہ بات جو تم کہہ رہے ہو صحیح نہیں، تم نے خود بات بنائی ہے، مگر اب بھی صبر ہی کرتا ہوں، وہی میرے لیے بہتر ہے۔ قرطبی نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ مجتہد جو بات اپنے اجتہاد سے کہتا ہے اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ پیغمبر بھی جو بات اپنے اجتہاد سے کہے اس میں ابتدا غلطی ہو جانا ممکن ہے، جیسے اس معاملے میں پیش آیا کہ بیٹوں کے سچ کو جھوٹ قرار دے دیا گیا، مگر انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو من جانب اللہ غلطی پر متنبہ کر کے اس سے ہٹا دیا جاتا ہے اور انجام کار وہ حق کو پا لیتے ہیں۔ یہاں یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں بات بنانے سے مراد وہ بات بنانا ہو جو مصر میں بنائی گئی کہ ایک خاص غرض کے تحت جعلی چوری دکھلا کر بنیامین کو گرفتار کیا گیا، جس کا انجام آئندہ بہترین صورت میں
کھل جانے والا تھا۔ اس آیت کے اگلے جملے سے اس طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے جس میں فرمایا عسیٰ اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، یعنی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو مجھ سے ملا دے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس مرتبہ جو صاحبزادوں کی بات کو تسلیم نہیں کیا، اس کا حاصل یہ تھا کہ در حقیقت نہ کوئی چوری ہوئی تھی اور نہ بنیامین گرفتار ہوئے ہیں۔ بات کچھ اور ہے، یہ اپنی جگہ صحیح تھا، مگر صاحبزادوں نے اپنی دانست کے مطابق جو کچھ کہا تھا وہ بھی غلط نہ تھا۔ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا آسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس دوسرے صدمے کے بعد صاحبزادوں سے اس معاملے میں گفتگو کو چھوڑ کر اپنے اللہ کے سامنے فریاد شروع کی اور فرمایا کہ مجھے سخت رنج و غم ہے یوسف پر، اور اس رنج و غم میں روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، یعنی بینائی جاتی رہی یا بہت ضعیف ہو گئی۔ مقاتل امام تفسیر نے فرمایا کہ یہ کیفیت یعقوب علیہ السلام کی 6 سال رہی کہ بینائی تقریباً جاتی رہی تھی۔ فَهُوَ کظیم، یعنی پھر وہ خاموش ہو گئے، کسی سے اپنا دکھ نہ کہتے تھے۔ کظم سے بنا ہے جس کے معنی بند ہو جانے اور بھر جانے کی ہے۔ مراد یہ ہے کہ غم و اندوہ سے ان کا دل بھر گیا اور زبان بند ہو گئی کہ کسی سے اپنا رنج و غم بیان نہ کرتے تھے۔ اس لیے کظم کے معنی غصے کو پی جانے کے آتے ہیں کہ غصہ دل میں بھرے ہوئے ہونے کے باوجود زبان یا ہاتھ سے کوئی چیز غصے کی مقتضا کے مطابق سرزد نہ ہو۔ حدیث میں وَمَن یَکْظِمُ الْغَیظَ یَجْرُهُ اللَّهُ، یعنی جو شخص اپنے غصے کو پی جائے اور اس کے تقاضے پر باوجود قدرت کے عمل نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر دیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حشر کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جمع کر کے سامنے لا کر جنت کی نعمتوں میں اختیار دیں گے کہ جو چاہیں لے لیں۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ نے اس جگہ ایک حدیث نقل کی ہے کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی تلقین اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، اور یہ کلمہ انسان کو رنج و غم کی تکلیف سے نجات دینے میں بڑا مؤثر ہے۔ خصوصیت امتیہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سے معلوم ہوئی کہ اس شدید غم و صدمہ کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کلمے کی بجائے یا آسفا علی یوسف فرمایا۔ بہقی نے شعب الایمان میں یہ بھی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ شغف محبت یوسف کے ساتھ کیوں تھا۔ اس مقام پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ غیر معمولی محبت اور ان کے گم ہونے پر اتنا اثر کہ اس مفارقت کی ساری مدت میں جو بعض روایات کی بنا پر 40 سال اور بعض کی بنا پر 80 سال بتلائی جاتی ہیں، مسلسل روتے رہنا یہاں تک کہ بنائی جاتی رہی، بظاہر ان کی پیغمبرانہ شان کے شیان نہیں کہ اولاد سے اتنی محبت کریں، جبکہ قرآن کریم نے اولاد کو فتنہ قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یعنی تمہارے مال اور اولاد فتنہ اور آزمائش ہیں۔ اور انبیاء کی شان قرآن کریم نے یہ بتلائی ہے انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، یعنی ہم نے انبیاء علیہم السلام کو ایک خاص صفت کے ساتھ مخصوص کر دیا، اور وہ صفت ہی دار آخرت کی یاد۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے اس کے معنی یہ بیان فرمائے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دی اور صرف آخرت کی محبت سے ان کے قلوب کو معمور کر دیا۔ ان کا مطمع نظر کسی چیز کے لینے یا چھوڑنے میں صرف آخرت ہوتی ہے۔ اس مجموعہ سے یہ اشکال قوی ہو کر سامنے آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اولاد کی محبت میں ایسا مشغول ہونا کس طرح صحیح ہوا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے تفسیر مظہری میں اس اشکال کو ذکر کر کے حضرت مجدد الفسانی کی ایک خاص تحقیق نقل فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بلا شبہ دنیا اور متاع دنیا کی محبت مذموم ہے۔
قرآن و حدیث کے نصوص بے شمار اس پر شاہد ہیں، مگر دنیا میں جو چیزیں آخرت سے متعلق ہیں ان کی محبت در حقیقت آخرت ہی کی محبت میں داخل ہے۔ یوسف علیہ السلام کے کمالات صرف حسن صورت ہی نہیں بلکہ پیغمبرانہ عفت اور حسن سیرت بھی ہیں۔ اس مجموعے کی وجہ سے ان کی محبت کسی دنیاوی سامان کی محبت نہ تھی بلکہ در حقیقت آخرت ہی کی محبت تھی۔ یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ یہ محبت اگرچہ در حقیقت دنیا کی محبت نہ تھی مگر بہرحال اس میں ایک حیثیت دینوی بھی تھی۔ اسی وجہ سے یہ محبت حضرت یعقوب علیہ السلام کی ابتلاء اور امتحان کا ذریعہ بنی اور 40 سال کی مفارقت ناقابل برداشت صدمہ برداشت کرنا پڑا، اور اس واقعے کے اجزاء اول سے آخر تک اس پر شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کچھ ایسی صورتیں بنتی چلی گئیں کہ یہ صدمہ طویل سے طویل ہوتا چلا گیا، ورنہ واقعے کے شروع میں اتنی شدید محبت والے باپ سے یہ ممکن نہ ہوتا کہ وہ بیٹوں کی بات سن کر گھر میں بیٹھا رہتے، بلکہ موقع پر پہنچ کر تفتیش اور تلاش کرتے تو اسی وقت پتہ چل جاتا، مگر اللہ ہی کی طرف سے ایسی صورتیں بن گئیں کہ اس وقت یہ دھیان نہ آیا۔ پھر یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی اس سے روک دیا گیا کہ وہ اپنے حال کی اپنے والد کو خبر بھیجیں، یہاں تک کہ مصر کی حکومت اقتدار ملنے کے بعد بھی انہوں نے کوئی ایسا اقدام نہیں فرمایا، اور اس سے بھی زیادہ صبر آزما وہ واقعات تھے جو بار بار ان کے بھائیوں کے مصر جانے کے متعلق پیش آتے رہے۔ اس وقت بھی نہ بھائیوں پر اظہار فرمایا، نہ والد کو خبر بھیجنے کی کوشش فرمائی، بلکہ دوسرے بھائی کو بھی اپنے پاس ایک تدبیر کے ذریعے روک کر والد کے صدمے کو دوہرا کر دیا۔ یہ سب چیزیں یوسف علیہ السلام جیسے برگزیدہ پیغمبر سے اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ان کو بذریعہ وحی اس سے نہ روک دیا گیا ہو۔ اسی لیے کرتب غیرہ مفسرین نے یوسف علیہ السلام کے اس سارے عمل کو وحی خداوندی کی تلقین قرار دیا ہے، اور کذالک کدنا لیوسف کے قرآنی ارشاد میں بھی اسی طرف اشارہ موجود ہے۔ واللہ سبحانہ تعالی عالم۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے حکم کے موافق انہوں نے فرمایا فتحسسوا من یوسف واخیہ، مصر کو چلے کیونکہ بنیامین کو مصر ہی میں چھوڑا تھا۔ یہ خیال ہوا ہوگا کہ جس کا نشان معلوم ہے پہلے اس کے لانے کی تدبیر کرنا چاہیے کہ بادشاہ سے مانگے، پھر یوسف علیہ السلام کے نشان کو ڈھونڈیں گے۔ غرض مصر پہنچ کر جب یوسف علیہ السلام کے پاس جس کو عزیز سمجھ رہے تھے پہنچے اور غلے کی بھی حاجت تھی، پس یہ خیال ہوا کہ غلے کے بہانے سے عزیز کے پاس چلیں اور اس کی خرید کے ضمن میں خوشامد کی باتیں کریں۔ جب اس کی طبیعت میں نرمی دیکھیں اور مزاج خوش پائیں تو بنیامین کی درخواست کریں۔ اس لیے اول غلہ لینے کے متعلق گفتگو شروع کی اور کہنے لگے اے عزیز، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو قحط کی وجہ سے بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے، اور چونکہ ہم کو ناداری نے گھیر رکھا ہے اس لیے خرید غلہ کے واسطے کھڑے دام بھی میسر نہیں ہوئے۔ ہم کچھ یہ نکمی چیز لائے ہیں، سو آپ اس نکمے ہونے سے قطع نظر کر کے پورا غلہ دے دیجیے اور اس نکمے ہونے سے غلے کی مقدار میں کمی نہ کیجیے، اور ہمارا کچھ استحقاق نہیں، ہم کو خیرات سمجھ کر دے دیجیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خیرات دینے والوں کو خواہ حقیقتاً خیرات دیں خواہ سہولتاً اور رعایت کریں، وہ بھی مثل خیرات کے ہے، جزائے خیر دیتا ہے۔ اگر مومن ہے تو آخرت میں بھی، ورنہ دنیا ہی میں۔ یوسف علیہ السلام نے جو ان کے یہ مسکینیت امیز الفاظ سنے
تو رہا نہ گیا اور بے اختیار چاہ کہ اب ان سے کھل جاؤں، اور عجب نہیں کہ نور قلب سے معلوم ہو گیا ہو کہ اب کی بار ان کی تجسس بھی مقصود ہے، اور یہ بھی منکشف ہو گیا ہو کہ اب زمانہ مفارقت کا ختم ہو چکا۔ پس تمہید تعارف کے طور پر فرمایا، کہو وہ بھی تم کو یاد ہے جو کچھ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ برتاؤ کیا تھا، جبکہ تمہاری جہالت کا زمانہ تھا اور برے بھلے کی سوچ نہ تھی۔ یہ سن کر پہلے تو چکرائے کہ عزیز مصر کو یوسف علیہ السلام کے قصے سے کیا واسطہ۔ ادھر اس شروع زمانے کے خواب سے غالب احتمال تھا ہی کہ شاید یوسف علیہ السلام کسی بڑے رتبے کو پہنچے کہ ہم سب کو ان کے سامنے گردن جھکانا پڑے، اس لیے اس کلام سے شعبہ ہوا اور غور کیا تو کچھ پہچانا اور مزید تحقیق کے لیے کہنے لگے، کیا سچ مچ تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ بنیامین میرا حقیقی بھائی ہے۔ یہ اس لیے بڑھا دیا کہ اپنے یوسف علیہ السلام ہونے کی اور تاکید ہو جاوے، یا ان کے تجسس کی کامیابی کی بشارت ہے کہ جن کو تم ڈھونڈنے نکلے ہو ہم دونوں ایک جگہ جمع ہیں۔ ہم پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ ہم دونوں کو اول توفیق صبر و تقویٰ کی عطا فرمائی، پھر اس کی برکت سے ہماری تکلیف کو راحت سے اور افتراق و اجتماع سے اور قلت مال و جاہ کو کثرت مال و جاہ سے بدل فرما دیا۔ واقعی جو شخص گناہوں سے بچتا ہے اور مصائب پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتا۔ وہ تمام گزشتہ قصے کو یاد کر کے نادم ہوئے اور معذرت کے طور پر کہنے لگے کہ باخدا کچھ شک نہیں کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضیلت عطا فرمائی اور تم اسی لائق تھے، اور ہم نے جو کچھ کیا بے شک ہم اس میں خطاوار تھے، اللہ معاف کرے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، تم پر آج میری طرف سے کوئی الزام نہیں، بے فکر رہو، میرا دل صاف ہو گیا، اللہ تعالیٰ تمہارا قصور معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ تائب کا قصور معاف کر ہی دیتا ہے۔ اسی دعا سے یہ بھی مفہوم ہو گیا کہ میں نے بھی معاف کر دیا۔ آیت مذکورہ میں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا باقی قصے ذکر ہے کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہ حکم دیا کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، تو انہوں نے تیسری مرتبہ مصر کا سفر کیا، کیونکہ بنیامین کا تو وہاں ہونا معلوم تھا، پہلی کوشش اسی کی خلاصی کے لیے کرنا تھی، اور یوسف علیہ السلام کا وجود اگرچہ مصر میں معلوم نہ تھا، مگر جب کسی کام کا وقت آ جاتا ہے تو انسان کی تدبیریں غیر شعوری طور پر درست ہوتی چلی جاتی ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو اس کے اسباب خود بخود جمع کر دیتے ہیں۔ اس لیے تلاش یوسف کے لیے بھی غیر شعوری طور پر مصر ہی کا سفر مناسب تھا، اور غلہ کی ضرورت بھی تھی، اور یہ بات بھی تھی کہ غلہ طلب کرنے کے بہانے سے عزیز مصر سے ملاقات ہوگی اور ان سے اپنے بھائی بنیامین کی خلاصی کے متعلق عرض و معروض کر سکیں گے۔ فلما دخلوا علیہ قالوا، یعنی جب برادران یوسف والد کے حکم کے مطابق مصر سے ملاقات ہو گئی اور عزیز مصر سے ملے تو خوشامد کی گفتگو شروع کی، اپنی محتاجی اور بے کسی کا اظہار کیا کہ اے عزیز، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو قحط کی وجہ سے سخت تکلیف پہنچ رہی ہے، یہاں تک کہ اب ہمارے پاس غلہ خریدنے کے لیے بھی کوئی مناسب قیمت موجود نہیں، ہم مجبور ہو کر کچھ نکمی چیزیں غلہ خریدنے کے لیے لے آئے ہیں، آپ اپنے کریمانہ اخلاق سے انہی نکمی چیزوں کو قبول کر لیں اور ان کے بدلے میں غلہ پورا اتنا ہی دیں جتنا اچھی قیمتی چیزوں کے بالمقابل دیا جاتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی استحقاق نہیں، آپ ہم کو خیرات سمجھ کر دے دیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ خیرات دینے والوں کو جزائے خیر دیتا ہے۔ یہ نکمی چیزیں کیا تھیں؟ قرآن و حدیث میں ان کی کوئی تصریح نہیں، مفسرین کے اقوال مختلف ہیں، بعض نے کہا کہ کھوٹے دراہم تھے جو بازار میں نہ چل سکتے تھے، بعض نے کہا کچھ گھریلو سامان تھا۔ یہ لفظ مزاجتاً
کا ترجمہ ہے اس کے اصل میں نے ایسی چیز کی جو خود نہ چلے بلکہ اس کو زبردستی چلایا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کی یہ مسکینت امیز الفاظ سنے اور شکستہ حالت دیکھی تو طبعی طور پر اب حقیقت حال ظاہر کر دینے پر مجبور ہو رہے تھے، اور واقعات کی رفتار کا اندازہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام پر جو اظہار حال کی پابندی من جانب اللہ تھی، اب اس کے خاتمے کا وقت بھی آ چکا تھا، اور تفسیر قرطبی اور مظہری میں باروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کیا کہ اس موقع پر یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام ایک خط لکھ کر دیا تھا، جس کا مضمون یہ تھا کہ من جانب یعقوب صفی اللہ ابن استحقاق ذبیح اللہ ابن ابراہیم خلیل اللہ باخدمت عزیز مصر، اما بعد ہمارا پورا خاندان بلاؤں اور آزمائشوں میں معروف ہے۔ میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کا نمرود کی آگ سے امتحان لیا گیا، پھر میرے ایک لڑکے کے ذریعے میرا امتحان لیا گیا جو مجھ کو سب سے زیادہ محبوب تھا، یہاں تک کہ اس کی مفارقت میں میری بنائی جاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا ایک چھوٹا بھائی مجھ غم زدہ کی تسلی کا سامان تھا، جس کو آپ نے چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا، اور میں بتلاتا ہوں کہ ہم اولاد انبیاء ہیں، نہ ہم نے کبھی چوری کی، نہ ہماری اولاد میں کوئی چور پیدا ہوا۔ وسلام یوسف علیہ السلام نے جب یہ خط پڑھا تو کانپ گئے اور بے اختیار رونے لگے اور اپنے راز کو ظاہر کر دیا، اور تعارف کی تمہید کے طور پر بھائیوں سے یہ سوال کیا کہ کیا تم کو کچھ یہ بھی یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، جبکہ تمہاری جہالت کا زمانہ تھا کہ بھلے برے کی سوچ اور انجام بینی کی فکر سے غافل تھے۔ برادران یوسف نے جب یہ سوال سنا تو چکرا گئے کہ عزیز مصر کو یوسف کے قصے سے کیا واسطہ۔ پھر ادھر بھی دھیان کیا کہ یوسف علیہ السلام جو بچپن میں خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر یہی تھی کہ ان کو کوئی بلند مرتبہ حاصل ہوگا، ہم سب کو اس کے سامنے جھکنا پڑے گا، کہیں یہ عزیز مصر خود یوسف ہی نہ ہوں۔ پھر جب اور غور اور تأمل کیا تو کچھ علامات سے پہچان لیا، اور مزید تحقیق کے لیے ان سے کہا